إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج کے درس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحمداللہ کئی بزرگ علماء کرام حضرت مولانا شیخ صفدر عثمانی حفظہ اللہ، میرے پیارے خالو جان مولانا طارق محمود حفظہ اللہ، پھر دیگر میرے کئی ساتھی ہیں ماشاءاللہ، مولانا صلی اللہ مظفر حفظہ اللہ، کہ بڑی محبت سے اللہ اکبر شیخ عباس انجم رحمہ اللہ رحمت واسعہ کی نشانی مولانا حافظ ابو بکر حفظہ اللہ، اور ماشاءاللہ مجھ سے ابتدائی دور میں بلوغ المرام پڑھنے والے مولانا جاج اللہ سمدانی، اللہ اکبر، پرانے شاگردوں میں مولانا جاج اللہ سمدانی حفظہ اللہ، دیگر بھی ماشاءاللہ بہت سارے علماء بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محبت قبول فرمائے، اللہ ان کی تشریف آوری کو ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی برکت کا ذریعہ بنائے۔ دوسری بات یہ ہے، کسی بھی مسجد میں 4-5 قسم کے افراد ہوتے ہیں، کوئی بھی مسجد 4-5 قسم کے افراد اس مسجد سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ سارے ہی قابل احترام اور قابل محبت ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور بالخصوص وہ علاقہ تو بڑا خوش قسمت سعادت مند علاقہ ہے کہ جہاں ایسی مسجد ہو کہ اس مسجد میں وہ 4-5 قسم کے سارے لوگ ہی محنتی ہوں، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ علاقہ تو مبارکباد کا حقدار کہ انہیں ایسی مسجد میسر آئے کہ وہاں وہ جو 4-5 قسم کے افراد متعلقہ ہیں نا، وہ سارے ہی محنتی ہوں۔ بحمداللہ یہاں کے خطیب ماشاءاللہ مسجد کا چہرہ مورا ہوتے ہیں، مولانا ساکم منیر حفظہ اللہ، ہمارے لائق شاگردوں میں سے ہیں۔ پہلے پڑھا، پورا کورس کیا، پھر 2-3 بار مجھ سے صحیح البخاری کا سماع کیا۔ آج کے اس دور میں یہ بڑی بات ہے، 3 بار تقریباً، اللہ اکبر، بخاری شریف کا سماع کیا، اور اب تک محنت کر کے خطبہ تیار کرتے ہیں، محنت کر کے، حالانکہ قابلیت ہے، وہ خود بھی سارا تیار کر سکتے ہیں، اس کے باوجود 10-15-20 منٹ ماشاءاللہ ہر جمعے کے دن وہ مجھ سے تبادلہ خیال ہونا ہے تاکہ اور بات پختہ ہو جائے، کوئی کچی بات نہ ہو۔ تو محنتی خطیب جو تیاری کر کے محنت کر کے ہے لوگوں کو واعظ سنائے، نصیحت سنائے، خطبہ سنائے، بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ ان کے اس جذبے میں برکت فرمائے اور انہیں استقامت عطا فرمائے۔ باقاعدہ جو خطبہ سنتے ہیں وہ بہت سارے وہ میرے پاس ترجمہ پڑھنے بھی آتے ہیں، کئی ان میں سے جی وہ بڑی اچھی خبر دیتے ہیں ماشاءاللہ جی، آج یہ مضمون پہ بات ہوئی ہے اور بڑی اچھی مدلل گفتگو ہوئی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایسے تلامذہ جو ہیں وہ اساتذہ کے لیے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، منتظمین کے لیے۔ اسی طرح وہ جو امام اور مدرس ہے مولانا اسحاق ساجد حفظہ اللہ، وہ بھی محنتی، یہ بڑی خوش قسمتی والی بات ہے، یہ تھوڑی محنت ہے، یہ نہیں کہ جذباتی انداز میں ابتدا میں 2-3 ہفتے تو دوڑ لگا دی، لیکن بعد میں نہ کوئی ناظرہ، نہ کوئی ترجمہ، نہ کوئی حدیث کا حفظ، نہ کوئی مسابقہ، ماشاءاللہ وہ مسلسل استقامت کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے اور ان کی یہ کوشش کاوش قبول فرمائے۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ مسجد علم دین کا باغ محسوس ہو رہی ہے، ایسے جیسے ہم باغ میں آ گئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے 5 نمازوں میں تکبیر اولیٰ کا مسابقہ کر رہے ہیں اور پھر 7 حدیثیں یاد کر رہے ہیں، نمبر کے ساتھ حدیث کا سوال کیا ہے، ہر بچے کو حدیث آئی ہے۔ تو ایک آدھا بچہ معمولی اٹک جانا، وہ مجمع میں بڑے بڑے لے جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ بچے یہ کوئی بات نہیں، لیکن ہر بچے نے حدیث سنائی ہے الحمدللہ، جو اٹکا ہے اس نے بھی پھر صحیح کر لی ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ دیکھو جس سے محبت ہو اس کی بات سے بھی محبت ہوتی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچے پیار کی علامت ہے کہ جو حدیث یاد کروا رہے ہیں اور جو حدیث یاد کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ سازشی ٹولہ ہے کہ جو دیر سے شروع ہوئے
انکار حدیث پر ہے جی، حدیث نہ دین ہے نہ دلیل ہے، معاذ اللہ ہے۔ اور ایسے لوگ جب سے یہ شروع ہوئے ہیں، ان کے خناس ہونے کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تو مذاق اڑاتے ہیں جی، حدیث نہ دین ہے نہ دلیل ہے، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں دو کام ان کے انتہائی شرمناک ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ اٹھایا، اور محدثین سے اللہ نے کام لیا، ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال، اللہ اکبر، اتنی ضخیم 20 25 جلدوں پہ مشتمل کتابیں راویوں کے حالات پر تیار ہوئی کہ کون راوی کس طرح کا ہے، محنت کی گئی، اخیر کر دی محدثین ہے۔ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے جس کا سکے بند ہونا ثابت ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ دو انتہائی شرمناک کام کرتے ہیں۔ جتنے منکرین حدیث ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ، آیت کی تفسیر کریں گے، حدیث کا مذاق اڑائیں گے، بائبل کا حوالہ دیں گے، ہائے ہائے ہائے، وہ بائبل وہ تو خود مانتے ہیں کہ تعریف شدہ ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے تعریف شدہ ہے، تو رات انجیل بدل دی گئی ہے۔ جن کے تبدیل شدہ ہونے کی گواہی اللہ قرآن بھی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی گواہی دے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابیں بدل ڈالی، اور جن کے تعریف شدہ ہونے کا اعتراف ان کی طرف نسبت کرنے والے بھی کریں، اور کوئی بندہ اس بات پر تحقیق کرنا چاہے، بالکل آسان طریقہ بتلاتا ہوں، آپ بھی بڑی جلدی اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ کتابیں تبدیل شدہ ہیں۔ پرانا سلسلہ چھوڑو، جب سے انہوں نے بائبل کے نام پہ تورات انجیل کو جمع کر دیا ہے، آپ اردو زبان میں چھپی ہوئی کتاب مقدس کے نام پہ بائبل لیں، اس کو جو ہے نا مختلف سالوں کے نسخے لے لیں، ایک آج کا نسخہ لیں، پھر ذرا کوئی 4-5 سال پہلے کا لے لیں، پھر اس سے ذرا 5-6 سال پہلے کا لے لیں، آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا فرق ہے ان نسخوں میں، اتنا فرق ہے کہ آپ فوراً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ بائبل تبدیل شدہ کتاب ہے۔ کر کے دیکھو، خود مطالعہ کر کے دیکھ لو، اردو میں مطالعہ کرنا کوئی مشکل، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے، اللہ اکبر۔ آپ قرآن کریم کا نسخہ دنیا کی لائبریریوں میں سینکڑوں سال پرانا بھی موجود ہے، وہ لیں، اور آج تازہ چھپنے والا نسخہ لیں، نہ حرف کا فرق ہے نہ زیر زبر کا فرق ہے۔ اسی طرح آپ صحیح البخاری اٹھائیں، وہ کوئی صدیوں پرانا نسخہ لیں، اور آج کے دور کا چھپا ہوا نسخہ لیں، آپ کو لفظ بلفظ روایات ملیں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، مختلف ادوار کے یہ ائمہ حدیثیں جمع کرنے والے راوی مختلف، کوئی بصرہ کا، کوئی بغداد کا، کوئی کوفہ کا، کوئی حجاز کا، کوئی مکے کا، کوئی مدینے کا، لیکن مختلف ملکوں شہروں کے راوی، الفاظ ایک ترتیب سے، اللہ اکبر۔ یہ محفوظ کتابیں ہیں۔ حدیث کا مذاق اڑانا اور بائبل کے حوالے دینا کیسی عجیب بات ہے، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اس کا سہارا لینا، حتیٰ کہ پھر اس کی روشنی میں غلط تفسیر کرنا، کیونکہ اس کے مقابلے میں قرآن نے بھی اس آیت کی تفسیر دوسری جگہ اور کی ہوتی ہے، حدیث نے بھی اور کی ہوتی ہے جو بائبل کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ نہ دوسری جگہ سے قرآن دیکھتے ہیں اور نہ حدیث کو سہارا لیتے ہیں، بائبل کا حوالہ لے کر وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ کتنا شرمناک کردار ہے۔ دوسرا، حدیث کا مذاق اڑائیں گے کہ وہ نہ دین ہے نہ دلیل ہے، اور حدیث کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ اپنی بات کو آگے کریں گے، اپنی بات کو۔ ان کا ایک بڑا ہے غلام احمد پرویز، وہ لکھتا ہے سورہ کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے، بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ انا اعطینا کل کوثر، لوگوں نے بھی اپنی اپنی تفسیر کی ہے جی، اور مجھے بھی پھر اپنی تفسیر کرنے کا حق ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی تفسیر کی ہے، وہ پھر لوگوں کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ نہر ہے، حوض ہے، کیا یہ لوگوں کی تفسیر ہے؟ علماء کرام کی تعداد ہے، کیوں جی یہ لوگوں کی تفسیر ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، کیا آپ نے کوثر کی ہے تفسیر؟ یہ اس انداز میں حدیث کا ذکر کر کے نا، پھر لوگوں نے تفسیر کیا تو مجھے بھی حق ہے، یعنی اپنے آپ کو تفسیر کے استحقاق میں پیغمبر کے بالکل مساوی کھڑا کر کے کہتا کیا ہے، لہذا لوگوں نے بھی تفسیر کیا تو مجھے بھی حق ہے۔ میں کہتا ہوں الکوثر کا مطلب ہے اے نبی ہم نے آپ کو بیت اللہ دیا ہے، اللہ اکبر، اپنی طرف سے تفسیر کر۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ حدیث اور سنت کو معاذ اللہ مسترد کر کے یا یہ بائبل کو آگے کرتے ہیں یا اپنی بات کو آگے کرتے ہیں، اپنی بات۔ میں قریب کے دور کا جو موجود ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں، منکرین حدیث میں سے وہ غامدی ہے، سوال سود کے بارے ہوتا ہے
تو وہ بلا کیا کہتے ہیں؟ سود کے بارے دو اصول یاد رکھیں. اب دونوں اصول اس نے خود کرے ہیں, کسی فقہ کی کتاب میں بھی نہیں, اور دونوں صحیح حدیث کے بالکل برخلاف ہیں. دیکھو حدیث کو کہا نہ دین ہے دلیل نہ دلیل ہے, اپنی بات کو پورا درجہ دے دیا دین میں اور اصول بنا دیا. کہتا ہے دو اصول یاد رکھیں, کہ میں نے خود اس کی بات سنی ہے. دو اصول یاد رکھیں. کہتا ہے پہلا اصول یہ ہے, سود لینے والا مجرم ہے, دینے والا کوئی مجرم نہیں, دینے والا مجبور ہوتا ہے. اب بتلاؤ یہ اصول نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ فقہ میں, بلکہ حدیث کے بالکل برخلاف ہے. صحیح البخاری میں بھی حدیث ہے, صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سود کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پہ لعنت بھیجی. صحیح مسلم کے تو الفاظ ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ و قالہم سوا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پہ, کھلانے والے پہ, لکھنے والے, مینیجر, منشی, کلرک پہ اور دو گواہوں پہ لعنت بھیجی, اور فرمایا یہ سارے برابر ہیں لعنت میں. تو وہ کیا کہتے ہیں, سود لینے والا مجرم ہے, دینے والا مجرم ہی نہیں, وہ تو مجبور ہوتا ہے. عبداللہ یہ اس نے آپ اصول کر لیا ہے حدیث کے مقابلے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ دین ہے نہ دلیل ہے, معاذ اللہ, تیری بات دین ہے اور دلیل بھی ہے, اور بلکہ وہ اصول کا درجہ رکھتی ہے. یہ ان کی حقیقت ہے. لوگ تالیاں بجا بجا کے داد دیتے ہیں, جاہل ہیں داد دینے والے. ان کی حقیقت یہ ہے. وہ کہتا ہے دوسرا اصول کیا ہے جی؟ دوسرا اصول یہ ہے, جو چیز بھی استعمال کر کے ختم ہو جائے نا اس میں سود ہوتا ہی نہیں. جیسے مرضی لو, جیسے مرضی دو, جی کھا کے ختم ہو جائے, استعمال کر کے ختم ہو. کہتا ہے اس لیے گاڑی ہے, فریج ہے, گندم ہے, کھانے پینے کی استعمال کی چیزیں جیسے مرضی بیچو, جیسے مرضی خریدو, یہ تو استعمال ہو کے ختم ہو جاتی ہے, ان میں سود نہیں ہوتا. سود تو صرف سونے چاندی میں ہوتا ہے جو کھا کے استعمال کر کے ختم نہیں ہوتا. سود اس میں ہوتا ہے, باقی چیزوں میں سود نہیں ہوتا. اب دیکھو حیرت کی بات یہ ہے, ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں صحیح البخاری میں, صحیح مسلم میں, بہت ساری کتب حدیث میں تقریباً 6 جنسوں کا نام لے کے. اب بتلاؤ یہ جو 6 جنس ہیں, گندم, جو ہے جی, کھجور ہے, یہ کھا کے ختم ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ جنس ہیں. آپ نے نام لیا, ساتھ ان کے اندر سونے چاندی کا بھی نام لیا. آپ کے نزدیک برابر ہے, کھا کے ختم ہوتی ہو یا نہ ہو. آپ نے سونے کا بھی نام لیا, وہ استعمال ہو کے ختم نہیں ہوتا, ایک دوسرے کے ہاتھ میں جاتا ہے. چاندی کا بھی نام لیا, لیکن ساتھ آپ نے ان جنسوں کا بھی نام لیا جو ختم ہوتی ہیں. اور میں گندم بدلے گندم کے, جو بدلے جو کے, کھجور بدلے کھجور کے, اسی طرح سونا بدلے سونے کے, چاندی بدلے چاندی کے. جو خرید و فروخت میں تبادلہ کرے گا وہ 2 باتوں کا پابند ہے. اور میں ایک تو وہ برابر و برابر کرے, اور دوسرا نقد و نقد کرے, ورنہ سود ہوگا. رسول اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے البر بالبر ربان, کہ گندم کا تبادلہ گندم سے سود ہے اگر کمی بیشی ہوئی یا ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار ہوا. آپ نے گندم کے لیے سود کا لفظ بولا ہے. کہاں گیا یہ اس کا یہ اصول کہ جو شے استعمال کر کے ختم ہو جائے اس میں سود نہیں ہوتا؟ آپ نے لفظ بولا البر بالبر ربان, التمر بالتمر ربان. آگے لفظ بولا من زادہ واستزادہ فقد حربا. وہ کہتا ہے جو شے ختم ہو جائے اس میں سود نہیں ہوتا. دیکھو حدیث کا انکار کر دیا, اپنی بات کو اصول بنا دیا. اللہ اکبر. ایک طرف ایسے لوگ ہیں فتنہ, جن کا دیر سے پورا جذبہ ہے, پوری کوشش ہے کیا کہ دنیا سے حدیث ختم ہو جائے, اس کی اہمیت ختم ہو جائے. کیوں؟ جس طرح, یہ بات یاد رکھے, میں مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں, جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت سارے لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سیدھا نشانے پہ رکھنے کی بجائے ان کے بعد والوں کو نشانے پہ رکھا جن میں صحابہ ملوث تھے. بڑا طریقہ ہے ان کا. کیوں؟ ان کو نشانے پہ رکھنے سے صحابہ اپنے آپ نشانے پہ آتے. اور دیکھ لو رفتہ رفتہ وہ بے نقاب بھی ہو رہے ہیں جنہوں نے بعد والوں کو نشانے پہ رکھا, جن کا صحابہ سے بڑا قریب کا تعلق تھا. رفتہ رفتہ ان کی زبانوں پہ صحابہ کی تنقید بھی شروع ہو گئی. یہ واسطہ ہوتا ہے, یہ چلاکی ہوتی ہے کہ پہلے ہی بڑھیا پہ ہاتھ ڈالیں گے نا تو مشکل ہو جائے گی, لوگ بات نہیں سنیں گے. یہ ایک چال ہے سازشی لوگوں. بالکل اسی طرح یہ لوگ سیدھا کہتے ہم قرآن کے منکر ہے, کسی نے بات ہی نہیں سننا تھی. یہ حدیث کو بنیاد بنا کے اصل
میں انکار قرآن پہ لگانا چاہتے ہیں. یہ وجہ ہے. قریب دور کے شیخ حضرت حافظ عبدالسلام اور رستمی رحمہ اللہ، اتنی موٹی انہوں نے ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے، پڑھنے کے قابل ہے. انکار حدیث سے انکار قرآن تک، اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جتنے منکرین حدیث ہیں حقیقت میں منکرین قرآن ہیں. اور یہ حقیقت بار دیر سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں، تو ان سازشوں کے مقابلے میں یہ حدیث سے پیار کا اظہار ہے جو یہاں ہو رہا ہے کہ حدیث یاد کرو، حدیث کا ترجمہ بھی یاد کرو، سنت یاد کرو، ساتھ پھر سنت پہ عمل ہے. عمل 1 منٹ کا نہیں، 10 منٹ کا نہیں، 40 دنوں پہ مشتمل عمل. اللہ اکبر. اور اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں پرانے منکرین حدیث بھی مر گئے، موجودہ دور کے بھی مر جائیں گے، لیکن انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک حدیث اور سنت کی رہے گی. حدیث اور سنت پہ عمل کرنے والے بھی باقی رہیں گے. اور دیکھ لو دنیا بھر میں تمام مکاتب فکر میں بے شمار مسائل ایسے ہیں جو قرآن کریم میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا، وہ حدیث اور سنت میں ہے. لیکن سارے مکاتب فکر عرب و عجم میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں ان پر عمل کر رہے ہیں، ان مسائل پر. میں تھوڑی سی جھلک دکھلا دوں. رات اور دن میں 5 نمازیں ہیں. 5 نمازیں تو اشارتاً قرآن کریم میں مذکور ہیں، لیکن ان کے سری اوقات اور ان کی تعداد رکعات قرآن میں کہیں بھی نہیں. لیکن پوری امت مسلمہ عرب میں عجم میں سارے مکاتب فکر جتنے مرضی اختلافات ہیں، ہاں جی، فجر کے 2 فرض ہی مانتے ہیں جی، کیوں جی، اور ظہر کے 4، عصر کے، مغرب کے 3، عشاء کے. پوری امت مسلمہ اس تعداد سے دنیا بھر میں نمازیں پڑھ رہی ہیں. ایک بھی آیت میں نہیں کہ ساری حدیث اور سنت ہے جو زندہ ہے. پھر نمازوں کی ترتیب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پوری امت مسلمہ 5 نمازیں اسی ترتیب سے پڑھ رہی ہے. یہ ترتیب حدیث میں ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں. قرآن میں تو نمازیں آگے پیچھے بھی آ رہی ہیں، یہ ترتیب حدیث اور سنت میں ہے. پوری دنیا میں اسی ترتیب پہ نمازیں پڑھی جا رہی. حدیث اور سنت زندہ ہے، عمل بھی زندہ ہے. پھر ایک ایک رکعت کی ترتیب، ایک مکتب فکر گیا گزرا بھی امت مسلمہ کا نہیں کہ جو عطیہ سے نماز شروع کرتا ہو. سب کی ایک ایک رکعت کی ترتیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، تحریم تکبیر، کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے، اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے. سارے پہلے قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد قومہ ہے، قومہ کے بعد سجدہ ہے، سجدے کے بعد بیٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ ہے. تاک رکعت ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے، اور اگر جفت ہو تو پھر اتحیات بیٹھنا ہے. یہ ترتیب پوری امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کی یہی ہے. قرآن میں کہیں نہیں، حدیث اور سنت میں ہے. اور اختتام سلام سے، اللہ اکبر سے آغاز اس ترتیب کے ساتھ، اور اختتام سلام سے. قرآن کریم میں 2 مقام پہ صرف اذان کا تذکرہ ہے. عرب و عجم میں اذان گونج رہی ہے، ایک ترتیب سے گونج رہی ہے عرب و عجم میں، اور دن اور رات میں 5 بار گونج رہی ہے. وہ ساری اذان قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں، حدیث اور سنت میں ہے. اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی. کہاں ہے یہ اذان؟ حدیث اور سنت میں، اور دنیا بھر میں گونج رہی ہے. تو باقی ہے یہ نماز سے متعلقہ مثالیں ہیں. آگے بڑھیے. دنیا بھر کے مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. قرآن نے تو اتنا کہا زکوٰۃ فرض ہے، کتنے مال پر فرض ہے یہ بھی نہیں بیان کیا، اور کتنا مال ہو تو زکوٰۃ کتنی فرض ہے یہ بھی نہیں بیان کیا. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے جی کہ نصاب کتنا ہے جہاں سے زکوٰۃ شروع ہوگی، اور پھر کتنے نصاب پر کتنی زکوٰۃ ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں. پوری امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ سارا نصاب حدیث کے اندر موجود، اور دے رہے، عمل ہو رہا ہے. حج کی مثال دیکھ لو. پورے قرآن کریم میں حج کے مہینے کا کہ یہ مہینہ ہے حج کا کوئی تذکرہ نہیں. اشارہ کر دیا حج کے مہینے مقرر ہیں. کون سے ہیں؟ سفر کے ساتھ کون سے ہیں؟ کوئی نہیں. پورے قرآن میں کوئی نہیں. حدیث میں ہے کہ حج ذوالحجہ میں ہوگا، پھر ذوالحجہ کی 8 کو شروع ہو کے 13 پہ ختم ہو جائے گا. ایک بندہ نہیں پوری امت مسلمہ میں سے جو ان طریقوں کے علاوہ حج کرے، اور ترتیب بھی سب کی ایک ہے. آج ذوالحجہ کو سارے حاجی کہاں جاتے ہیں؟ مینا میں. 9 کو کہاں ہوتے ہیں؟ پھر عرفہ میں. 10 کو سارے تمام مکاتب فکر کے وہ ایک جیسے کام کرتے ہیں. پھر 11، 12، 13 بھی سارے کنکر مارتے ہیں اور مینا میں ہی رہتے ہیں. یہ ساری ترتیب پورے قرآن میں اشارتاً بھی نہیں، یہ ساری ترتیب اور یہ سارے ارکان حج حدیث اور سنت میں ہے. دنیا بھر میں عمل ہو رہا ہے.
ہو رہا ہے. اسی طرح احرام کی 2 چادریں قرآن کی کس آیت میں ہے جی؟ لیکن دنیا بھر کے حاجی احرام کی 2 چادریں اور کئی حج اور عمرہ کرتے ہیں. یہ حدیث اور سنت میں ہے. اپنے اپنے علاقے کا لباس چھوڑ دیتے. پورے قرآن میں لبیک اللہم لبیک کہاں ہے؟ سارے حج اور عمرہ کرنے والے وہاں بڑا بڑا ماحول ہوتا ہے. جن کو اللہ نے توفیق دی اللہ قبول فرمائے اور انہیں پھر توفیق دے, اور جو نہیں اب تک گئے اللہ انہیں بھی لے جائے, اور اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. بڑا ماحول ہوتا ہے. مختلف زبانیں بولنے والے, ایک ہی لباس اور ایک ہی بولی, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. پورے قرآن میں کہیں نہیں. کہاں ہے یہ تلبیہ؟ حدیث اور سنت میں ہے, عمل ہو رہا ہے. پوری امت مسلمہ تک بے دین لوگ بھی بچے کا ختنہ کرتے ہیں. پورے قرآن میں ختنہ ہے, پورے قرآن میں عقیقہ ہے. بولو بھائی, 7ویں دن ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں یوں سر مڈانا ہوتا ہے, پنجابی میں کہتے ہیں چانڈ لوانا. پورے قرآن میں ہے. پوری امت مسلمہ عمل کر رہی ہے. سارے مکاتب فکر کہاں ہے؟ حدیث اور سنت میں ہے. اس لیے یاد رکھیے, پہلے منکرین حدیث بھی مر گئے, حدیث اور سنت باقی. یہ آج والے گاندھی وغیرہ بھی مر جائیں گے, حدیث اور سنت قیامت تک زندہ رہے گی انشاءاللہ. اور اس طرح بچے بھی یاد کرتے رہیں گے, بڑے بھی یاد کرتے رہیں گے. یہ جتنے خطیب بیٹھے ہیں, کیوں جی ہر جمعے یہ حدیثیں یاد کرتے ہو کہ نہیں؟ کر کے سناتے ہو. بچے بھی یاد کرتے رہیں گے, بڑے بھی یاد کرتے رہیں گے, سنتے بھی رہیں گے, سناتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. انکار حدیث والے مرتے جائیں گے. حدیث کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ دی ہے, جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ. تو یہ بڑی سعادت والا کام ہے. میرا تو بڑا دل خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ. میں دوسری تیسری دفعہ اس حوالے سے آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. تو بحمدللہ, یعنی خطیب بھی اللہ نے آپ کو محنتی دیا, مدرس ماں بھی آپ کو اللہ نے محنتی دی ہیں. یہ بڑی سعادت ماشاءاللہ. منتظمین ہمارے بڑے پیارے بھائی حافظ عبید اللہ اور ان کے رفقا, یہ بھی محنتی. اور چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی, کیوں جی ماشاءاللہ, یہ بھی محنتی. یہ ساتھ پورا شانہ بشانہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حوصلہ افزائی, امام کی حوصلہ افزائی, بچوں کی حوصلہ افزائی. سبحان اللہ. تو مبارک ہو آپ لوگوں کو, آپ کو ایسی مسجد ملی ہے. اور پھر چوتھی قسم خطیب ایک, امام مدرس 2, تیسری قسم منتظمین, چوتھی قسم یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں. تو مسجد اگر آباد ہے تو معلوم ہوا نمازی بھی محنتی. جو سست نمازیوں سے کبھی بڑا مسجد آباد ہوئی ہے. جب بونا اچانک بھی تو ماشاءاللہ بار رونق مسجد ہے. جن مسجدوں میں ہر وقت نماز میں رونق ہوتی ہے ان مسجدوں میں تو نمازی بھی محنتی ماشاءاللہ. اور یاد رکھیے یہ چاروں قسم کے لوگ قابل احترام بھی ہیں, قابل پیار بھی ہیں. نمازیوں کو چاہیے امام سے بھی محبت کریں, احترام بھی کریں, اور خطیب سے پیار بھی کریں, احترام بھی کریں. اپنے منتظمین سے, وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے, کہ آپ کے لیے سہولیات مہیا کرتے ہیں, دنیاوی بھی دینی بھی. ان سے بھی احترام بھی کریں, پیار بھی کریں. اور ان تینوں قسموں کو چاہیے, نمازیوں سے پیار بھی کریں, احترام بھی کریں, کیونکہ نمازی نہیں تو تبھی تو مسجد ویران ہو جائے گی. اور ان کی بھی کوئی تھوڑی شان ہے نمازیوں. آج کے دور میں یہ بچے حدیث حفظ کرنے آ رہے ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, یا یہ جو نمازیں پڑھنے آ رہے ہیں پاؤں سے پاؤں ملا کے کندھے سے کندھا جوڑ کے, یہ تھوڑے مرتبے والے ہیں. ایک حدیث سناؤں ان کا مرتبہ کیا ہے. اللہ اکبر. سفارش چھوٹا اعزاز نہیں, بہت بڑا اعزاز ہے جس کو اللہ سفارش کی اجازت دے گا. ہے جن کو سفارش کا اعزاز ملے گا ان میں سے ایک قسم اعلیٰ درجے کے نمازیوں کی ہے. اور وہ اعلیٰ درجے کے نمازی سفارش کن کی کریں گے؟ جو ہیں نمازی لیکن ذرا درجے میں کم ہیں. تو سفارش کرنے والے بھی نمازی, جس کے حق میں سفارش ہوگی وہ بھی. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے, بڑی دلچسپ حدیث ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعلیٰ درجے کے نمازی ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں ہر مسجد میں نمازی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو نمازی ہوتے ہیں لیکن ساتھ وہ گناہوں سے بچتے ہیں, اعلیٰ درجے کے نماز. دیگر فرائض و واجبات بھی ادا کرتے ہیں, اعلیٰ درجے کے نماز ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں جوا نہیں کھیلنا, سود نہیں کھانا, رشوت نہیں لینا, حرام نہیں کمانا, پورا پوچھ کے چلتے ہیں. ہاں جی مولانا بتلاؤ یہ کام ہم کرتے ہیں کہیں حرام تو نہیں؟ بڑے لوگ ہیں, صحیح بات ہے. جب مجھے آج کے دور میں کوئی عوام میں سے حلال اور حرام کا مسئلہ پوچھتا ہے نا کاروبار میں, میرا جی چاہتا ہے میں اس کو گلے لگاؤں کہ اس کو فکر ہے. ورنہ نبی میں تو فرمایا تھا ایسے حالات آئیں گے, آدمی جب پیسہ آ رہا ہوگا دیکھے گا ہی نہیں حلال ہے کہ حرام. تو جو مسئلہ پوچھتا ہے اس کو تو
فکر ہے، حقیقت ہے، وہ تو متقی ہے، تو ایسے نمازیوں میں موجود ہیں۔ اب یہ جو اعلیٰ درجے کے نمازی ہیں، یہ تو سیدھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نا، تو یہ جا کے دیکھیں گے وہ یار فلاں بھی سلفیہ مسجد میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ ادھر جنت میں نظر نہیں آ رہا، فلاں بھی آتا تھا ہمارے ساتھ تعریف بھی کئی دفعہ کرتا تھا، نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، وہ اعلیٰ درجے کے نماز۔ دورہ گناہ ہوگا، تصویر کا بھی اور دھوکے کا بھی۔ ہاں جی، میں نہیں قائل، آپ میرے موقف کا احترام کریں، میں نہیں قائل۔ ہاں جی، جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ بھی بڑے پیارے لاڈلے شاگرد ہیں مولانا مال جعفر صاحب۔ دیکھو اللہ نے شاگردوں کو کیسا کیسا مرتبہ دیا ہے، اور ویسے جس کو مقام ملتا ہے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ ان کی میں ایک بات اکثر سنا دیتا ہوں، منہ پہ نہیں، ان کی عدم موجودگی میں سنا دیتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ مدرسے میں کلاسوں میں بھی سنائی، میں کہا آج کل تو اجازت کا رواج ہی کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ پڑھتے تھے نا، ایک دن انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی، جی اسلام آباد دعوت ہے تو آج 10 بجے چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا خبردار، ادھر جائے بیٹھ جاؤ، کلاس میں کوئی چھٹی نہیں۔ لو جو چپ کر کے جائے کلاس میں بیٹھ گئے۔ ہاں، تاکہ جب کچھ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ گزرا نا، تو مجھے کسی وجہ سے غصہ چڑھا ہوا تھا، وہ ٹھنڈا ہوا، تو میں نے کہا دعوت ان کی خراب ہو چلی ہے، وہ دوبارہ آئے بھی نہیں، وہ آرام سے بڑے آرام سے پڑھ رہے ہیں، تاکہ میں نے نا پھر جب گھنٹہ سوا گھنٹہ گزر گیا تو میں نے کہا وہ کوئی نہیں تھی دعوت؟ کہتے ہیں نہیں دعوت ہے، ساتھی باقاعدہ لوہیاں والا بائی پاس پہ انتظار کر رہے ہیں کھڑے، کیوں نہیں دعوت ہے؟ پر میں نے کہہ دیا بھائی مجھے نہیں اجازت ملی، جب اجازت ملے گی آؤں گا، کرو انتظار۔ میں تو حیران رہا کہ تو میں نے کہا اچھا پھر میں نہ اجازت دوں زور تک، تو پھر تو کوئی بات نہیں، زور کے بعد چلے جائیں گے۔ کوئی اصرار نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی چہرے پہ ناگواری نہیں ہے، ناگوار۔ وہ میں نے پھر خود ہی کہہ رہے چلو، وہ کھڑے بیچارے انتظار کر رہے، جاؤ بھائی جاؤ بھائی، جا کے کھاؤ دعوت۔ اللہ اکبر۔ تو ماشاء اللہ قاری صاحب میں یہ احترام بڑا تھا، کہہ دیا نا کہ نہیں، دوبارہ نہیں اصرار کہ نہیں جی بڑا ضروری کام ہے، بڑی مجبوری ہے، میں نے کہہ دیں نہیں، چپ کر گیا، کلاس میں بیٹھے، تکرار کرنا ہی نہیں، جتنا مرضی اہم کام ہے۔ تاکہ میں پریشان ہو گیا اس دفعہ تو، کہ کہہ رہے ہیں جی لوہیاں والے میں انتظار ہو رہا ہے، تو میں نے کہا چلو کوئی اجازت نہیں، آرام سے بیٹھ گئے۔ وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ گزر کے میں نہیں بلا لیا، میں نے کہا کہ وہ ویسے کوئی بات تھی؟ کہتا ہے نہیں ساتھی پہنچے ہوئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے میرا، آپ اجازت دیں گے تو جاؤں گا۔ میں کہا میں زور کے بعد دوں تو کوئی نہیں کریں گے انتظار، پھر کیا میں پڑھ کے جاؤں گا۔ وہ میں نے پھر اجازت۔ تو بہرحال یہ بڑی برکت ہے ان قسم کی چیزوں میں، آج لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، بڑی برکت ہے ماں باپ کے احترام میں، استاد کے احترام۔ بہرحال جو نمازی ہیں وہ اب امام سے محبت کریں، خطیب سے پیار کریں، اور منتظمین سے محبت کریں، اور جو یہ امام خطیب منتظمین ہے یہ نمازیوں سے پیار کریں۔ وہ بات میں پوری کر دوں، وہ دیکھیں گے کہ یہ نمازی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جنت میں نظر نہیں آ رہے، وہ اکٹھے ہو کے نا اللہ کے پاس جائیں گے، مختلف مسجدوں کے یہ اعلیٰ درجے کے نماز۔ یا اللہ، یہ کئی لوگ مسجد میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ادھر جنت ہمیں ساری پھر کے دیکھ لیا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ ہمارے علاقے کے تو وہ کدھر ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اللہ فرمائیں گے، اب اس طرح کے بھی نمازی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے وہ نمازی تو تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن وہ ساتھ گناہ بڑے کرتے تھے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، لیکن سودی کام بھی کر لینا ہے، جوئے میں بھی حصہ ڈالے۔ میں کئی دفعہ جمعہ پڑھا کے نکلتا تو کئی دوسری تیسری صف کے نمازی وہ باہر گلی میں تاش کھیل رہے ہوتے، بعد میں بڑا حیران ہوتا۔ تو بس ایسے بھی ہوتے ہی ہیں، نماز بھی وہ بڑی ٹکا کے پڑھتے ہیں پر ساتھ گناہ بھی کر لیتے۔ تو اللہ کہیں گے نمازی تو وہ تھے پر ان کے گناہ اتنے زیادہ تھے ساتھ کہ وہ ذرا سزا بھگتنے جہنم میں چلے گئے۔ لو جی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صاحب نے فرمایا دنیا میں کوئی شخص کسی سے اتنا اصرار کر نہیں سکتا جتنے وہ اعلیٰ درجے کے نمازی اللہ سے اصرار شروع کر دیں گے کہ یا اللہ چلو سزا ہو ہی گئی ہے، تو یا اللہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یا اللہ انہیں معافی دے دے، انہیں ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ وہ اتنا اصرار کریں گے کہ اللہ فرمائیں گے جاؤ جو تم میں سے جس کو پہچانتے ہیں نا نکال کے لے آؤ۔ تو سمجھ آئی شان نمازیوں کی؟ اور سفارش کرنے والے بھی نمازی، جن کو نکالا جائے گا وہ بھی نمازی، اور پھر نماز کی ایک اور شان اس میں سمجھو ہے۔ اب یہ جائیں گے جہنم، تو دنیا کی آگ 17واں درجہ ہے، تو وہ تو کس طرح کوئلہ بنائے گی، لیکن اس حدیث میں وضاحت ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، تو نبی صاحب نے اشکال رفع کر دیا کہ وہ کیسے پہچانیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب وہ جائیں گے نا، اللہ اکبر، تو جہنم نے
سجدے کے اعضاء اللہ نے جہنم پر حرام کر دیے ہوں گے، اس لیے ان کے چہرے صحیح ہوں گے، چہرہ زمین پہ سجدے میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ قیامت تاحیات، یا اللہ ہمیں زمین پہ سجدے کی توفیق عطا فرما، یہ بڑی شان ہے اس کی۔ میں وہ سجدے کے اعضاء کو اللہ نے آگ پہ حرام کر دیا ہوگا، وہ چہرے بھی محفوظ ہوں گے، ہاتھ بھی، گھٹنے، پاؤں، وہ دیکھ کے پہچان لیں گے اور نکالتے جائیں گے۔ تو کیا شان ہے نمازیوں کی۔ تو یہ 4-5 قسم کے لوگ سارے بڑے محبت کے لائق ہیں، اور خصوصاً آخری بات میری، خصوصاً جہاں دین کا کام زیادہ ہونا، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ مدرسہ ہو، خواہ کوئی اور ادارہ ہو، جہاں دین کا کام زیادہ ہونا، شیطان بھی زیادہ پیچھا کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ امام کے بارے بدگمانی پیدا کر دے گا، چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ بھائی ہوتا کیا ہے؟ اگر میں 13 منٹ کی فجر کی نماز پڑھا دیتا ہوں، وہ 15 منٹ کی پڑھا دیتا ہے، 2 منٹ ہیں کیا؟ بندہ سوچے تو صحیح، لیکن وہ جو قاری صاحب بڑی لمبی نماز پڑھاتا، یہ شیطان چاہتا ہے کہ یہاں بڑا کام ہو رہا ہے، کوئی نہ فساد کھڑا کر دو۔ ادھر وہ امام صاحب کے دل میں آئے، وہ کہ آپ امام ہیں، ایک دن کی ماننا، چلو کوئی نہیں، کچھ امام مان لے، کچھ مقتدی مان لے، کوشش کرو کہ شیطان کو موقع نہ ملے، شیطان کو موقع نہ ملے، یہ کوشش کرو۔ یہاں کام ہو رہا ہے، یہاں شیطان نے بھی محنت زیادہ کرنا ہے، تو پوری کوشش کرو اسے موقع نہ ملے۔ ایک دوسرے کا احترام کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کی خدمت کر کے تحفے کا تبادلہ کیا کرو، سوٹ بوٹ کا ہدیہ پیش کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس طرح کا ماحول بناؤ، شیطان کو انشاءاللہ موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو پیارا ماحول یہاں بنا ہوا ہے، اللہ کرے مسجد میں بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نمازیوں کو بھی استقامت دے، کیوں؟ یہ خصوصاً یہ سفید بالوں والے بزرگ نمازی، سچی بات ہے، میں جہاں دین کا کام کر رہا ہوں، مستقل، بھائی مستقل کام کی حیثیت زیادہ ہے دونوں طرف۔ جو مستقل نمازی ہے اس کی بھی حیثیت زیادہ ہے، اور جو عام علماء میں سے جو آپ کا مستقل امام ہے نا، اس کی بھی اہمیت زیادہ ہے۔ ہم وہ کسی کو بلا کے، جس طرح میں آیا ہوں، کبھی آتا ہوں، کسی کو بلا کے تو اس کی اچھی خدمت کر لیتے ہیں۔ جو کبھی آیا، جو 5 نمازیں پڑھا رہا ہے، اس کو کبھی تحفہ ہی نہیں دیا، یہ کوئی بات نہیں، وہ تو زیادہ حقدار ہے۔ جو ہر جمعہ آپ کو پڑھا رہا ہے، وہ آپ کی خدمت کا زیادہ حقدار ہے۔ جو کبھی کبھار آئے، اس کو گفٹ بھی دے دیا، خدمت بھی لگی چوری کر دی۔ جو مستقل کام کر رہا ہے، اس کو پوچھا ہی نہ۔ نہیں بھائی، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ جو مستقل ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے زیادہ محبت کی جائے، زیادہ احترام کیا جائے، زیادہ خدمت کی جائے۔ تو بہرحال اللہ کرے یہ پیار، یہ دین کا کام یہاں جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ حاسد کے حسد سے، نظر بد سے، شیطان کے شر سے ہماری اس پیاری مسجد کو محفوظ فرمائے۔ جو جس انداز میں اس کی آبادی میں حصہ ڈال رہا ہے، خواہ کوئی مالی مدد کر کے، کوئی نمازی بن کے، کوئی بچہ بھیج کے، کوئی انتظام کر کے، کوئی خطبہ دے کے، کوئی امامت کر کے، اللہ تعالیٰ ان کے امور دین میں خیر و برکت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بعض بھائیوں نے مجھے دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ یا اللہ، جتنے تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں، اپنی رحمت سے شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، جو مقروض ہیں ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں، حلال طیب ستھرا پاکیزہ بابرکت آسانی والا ذریعہ معاش عطا فرما۔ یا اللہ، جن کا ذریعہ ہے، کاروبار ہے، برکت نہیں ہے، یا اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں، یہ ایسی نعمت ہے جو تیرے نبیوں نے بھی تجھ سے مانگ کے لی ہے۔ یا اللہ، نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ، جنہیں تو نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، یا اللہ ان کی اولاد کو اپنا فرما بردار اور ماں باپ کا خدمت گزار اور
ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا قرار بنا۔ یا اللہ جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے والے سے پریشان ہے، یا اللہ یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، یا اللہ مناسب رشتے مہیا فرما۔ یا اللہ ہم سارے ہی محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز تو صرف تو ہے۔ یا اللہ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرما۔ یا اللہ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرما، پکا سچا نمازی باعمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کے اس پرفتن دور میں یا اللہ تیرے دین کا کام کرنے والے علماء، یا اللہ مدرسین، ائمہ، نمازی لوگ، مسجدوں سے مالی تعاون کرنے والے، مسجدوں کی رونق بننے والے، یا اللہ آج کے اس پرفتن دور میں یہ لوگ، یہ علماء، یہ مشائخ اور یہ نمازی لوگ، یہ مسجدیں کھڑی کرنے والے اور تعاون کرنے والے، یا اللہ یہ معاشرے کا مکھن اور نچوڑ ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت بھی فرما، یا اللہ ان کی ضرورتیں بھی پوری فرما۔ یا اللہ یہ تیرے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کے گھر آباد فرما، یا اللہ تو ان کی ضرورتیں پوری فرما، یا اللہ ان پہ برکتیں، رحمتیں، مہربانیاں نازل فرما۔ یا اللہ جتنے مومن بندے بندیاں ایمان والے، توحید والے، اسلام والے یا اللہ دنیا سے جا چکے، یا اللہ خواہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بیوی بچوں میں سے ہیں، ہمارے دوست احباب میں سے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، یا اللہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، ہمارے علماء و مشائخ میں سے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرما، ان کی قبریں جنت کے بغیچے بنا، انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچا، امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچا۔ یا اللہ اپنے اس گھر کو توحید و سنت کا مرکز بنا اور تا قیامت آباد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔